السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب المضاف الی یاء المتکلم، يعرب الاسم المضاف الى ياء المتكلم ان لم يكن مقصورا او منقوصا او مثنى او جمع مذكر سالما في حالتي الرفع والنصب بضمة وفتحة مقدرتين على آخره يمنع من ظهورهما كسرة المناسبة مثل رب الله وطاعة ربي، واختلفوا في حالة الجر فيعرب بالكسرة الظاهرة على آخره نحو لزمت طاعة ربي. هذا رأي جماعة من المحققين منهم ابن مالك، والجمهور على أنه معرب في حالة الجر أيضا بكسرة مقدرة على آخره، لأنهم يرون أن الكسرة الموجودة ليست علامة الجر وإنما هي الكسرة التي اقتضتها ياء المتكلم عند اتصالها بالاسم، وكسرة الجر مقدرة ولا داعي إلى هذا التكلف إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب اس اسم کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ جو اسم مضاف ہو یا متکلم کی جانب۔ اب وہ اسم جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی جانب، اس کی کئی نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اسم مقصور بھی ہو سکتا ہے، اسم منقوص بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی اسم ہو سکتا ہے جس کو تثنیہ کہیں، اور جمع مذکر سالم بھی ہو سکتا ہے، اور ان چاروں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسم مقصور بھی نہ ہو، اسم منقوص بھی نہ ہو، تثنیہ اور جمع بھی نہ ہو۔ تو اگر کون سی نوعیت کا اسم ہے جو یا متکلم کی جانب مضاف ہو رہا ہے، تو اب اس کی تفصیل صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ اگر اسم مقصور، اسم منقوص اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا اگر یا متکلم کی جانب مضاف ہو، اور اگر اس میں مقصور ہو تو کیا اعراب ہوگا، اس میں منقوص ہو تو کیا اعراب ہوگا، تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو کیا اعراب ہوگا۔ یہ تفصیل صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یعرب الاسم المضاف الی یاء المتکلم، وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی جانب، اس کا اعراب ہوگا، اس کو اعراب دیا جائے گا کب؟ ان لم یکن مقصورا، بیچ میں وہی شرط لگاتے رہیں، آنے والا اعراب دیا جائے گا ان لم یکن مقصورا، اگر وہ اسم مقصور نہ ہو اور یا منقوص نہ ہو یا تثنیہ نہ ہو یا جمع مذکر سالم نہ ہو۔ یعرب فی حالت الرفع والنصب، حالت رفع اور حالت نصب دونوں حالتوں میں، حالت رفع میں ضمہ مقدرہ کے ساتھ اور حالت نصب میں فتح مقدرہ کے ساتھ اعراب دیا جائے گا، اور یہ فتحہ اور ضمہ مقدر ہوں گے، مقدرتین علی آخری، اس اسم کے آخر پر مقدر ہوں گے، اگر وہ اسم مقصور، اسم منقوص اور تثنیہ اور جمع نہ ہو تب حالت رفع اور حالت نصبی میں ضمہ اور فتحہ مقدرہ کے ساتھ اعراب ہوگا۔ اب یہاں پر یہ مقدر کیوں ہوں گے؟ ضمہ اور فتحہ، حالت رفع میں ضمہ مقدر ہوگا اور حالت نصبی میں فتحہ مقدر ہوگا، یہ مقدر کیوں ہوں گے؟ وجہ ان کے ظہور سے معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یمنع من ظہورہما کثرۃ المناسبہ، ان دونوں کے ظہور سے کثرہ مناسبہ معنی ہے۔ کثرہ مناسبہ بچوں کسے کہتے ہیں؟ یاد رہے بچوں، یا متکلم کے ما قبل میں کسرہ یا کی مناسبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اسی کسرے کو کسرہ مناسبہ یا حرکت مناسبہ کہا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی یا متکلم ہوگی اس کی مناسبت سے اس سے پہلے کسرہ دے دیا جاتا ہے، اسی کسرے کو کسرہ مناسبہ کہا جاتا ہے۔ وہ کسرہ ضمہ اور فتحہ کو ظاہر ہونے سے روکتا ہے کلمے کے آخر میں، لہذا جب اس کسرہ مناسبہ کی بنا پر ضمہ اور فتحہ ظاہر نہیں ہو سکتا کلمے کے آخر میں، تو اب وہ کلمہ معرب ہو جائے گا حالت رفع میں ضمہ مقدرہ کے ساتھ اور حالت نصبی میں فتحہ مقدرہ کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں دونوں حالت رفع اور حالت فتح نصبی میں
ضمہ اور فتحہ مقدرہ کے ساتھ اعراب دیا جائے گا علی آخری، کس کے؟ اسم کے آخر میں، جو کہ اسم مقصور و منقوص اور اسم تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ یمنع من ظہورہما کثرۃ المناسبہ، ضمہ اور فتحہ کے ظہور سے معنی ہے کسرہ مناسبہ، جیسے رب اللہ، کیا ہے؟ ربی اللہ، ربی اللہ۔ تو یہاں پر ایک ہے ربن، تو ربن یہ حالت رفع میں ہے، مبتدا ہے، اسی کی اضافت یا متکلم کی جانب کر دی ہے، تو یا متکلم کی جانب کر دی تو وہ اسم جو مضاف ہے یا متکلم کی جانب وہ حالت رفع میں ضمہ مقدرہ پر معرب ہے، یعنی اس پر حالت رفع میں ضمہ مقدرہ ہے۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں ربی یا پر فتحہ، تو وہ تو یا متکلم پر فتحہ ہے، اس میں 4 وجوہ جائز ہیں، آنے والے صفحات میں صاحب کتاب اسے بیان بھی کریں گے کہ یا متکلم جس کی جانب کسی اسم کی اضافت کی جاتی ہے، اس یا متکلم پر فتحہ بھی جائز ہے، یا متکلم کو ساکن کرنا بھی جائز ہے۔ بات سمجھے بچوں؟ ربی اللہ و اطاعت ربی، اطاعت ربی میں یہاں پر رب مضاف ہے یا متکلم کی جانب، اور وہ مفعول بھی ہے اطاعت کا، یہاں پر بھی فتحہ مقدر ہو گیا۔ واختلفوا فی حالت الرفع، حالت الجر، حالت رفع و جری میں تو اتفاق، حالت رفعی اور نصبی میں تو اتفاق ہے کہ ضمہ اور فتحہ مقدر ہوگا، حالت جری میں مگر اختلاف ہے، کیونکہ حالت جری میں آنا تو کسرہ ہی ہے، حالت جری میں کسرہ ہی آنا ہے، اور یا متکلم اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، اس لیے یا کے مناسبت سے ماقبل میں کسرہ ہوتا بھی ہے۔ تو اب اختلاف یہ ہے، محققین اور جمہور کا اختلاف ہے اس میں، تو محققین کی رائے یہ ہے کہ کسرہ ظاہرہ سے، یعنی حالت جری میں کسرہ ظاہر ہوتا ہے، گویا کہ محققین اس بات کے قائل ہیں کہ کسرہ جب حالت جری میں اسم کی اضافت یا متکلم کی جانب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اولاً یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ آتا ہے تو وہ کسرہ مناسبہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کسرہ مناسبہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور حرف جر کی بنا پر یا اضافت کی بنا پر جو کسرہ آنا چاہیے کسرہ مناسبہ کے ختم ہونے کے بعد وہ کسرہ جر جسے کہیں حالت جری میں جو کسرہ آنا چاہیے وہ کسرہ آ جاتا ہے، یعنی حالت جری میں کسرے کے ظہور کے قائل ہیں محققین، کسرہ مناسبہ کو ختم مانتے ہیں اور کسرہ جر کو حالت جری کے کسرہ کو ظاہر مانتے ہیں۔ لیکن جمہور کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یا تو اپنے ماقبل میں کسرہ چاہتی ہی ہے، وہ کسرہ مناسبہ آیا ہے اس پر، اب کیا یہ ماننا کہ وہ کسرہ اولاً ختم ہو گیا پھر اس کے بعد میں کسرہ جر آ گیا، یہ سارے تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسرہ مناسبہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے حالت جری میں بھی کسرہ مقدر ہوگا، کسرہ جر حالت جری میں بھی مقدر ہوگا جمہور کے نزدیک۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں واختلفوا فی حالت الجر، حالت جر میں ہمارے علماء نے اختلاف کیا ہے، فیعرب بالکسرۃ الظاہرہ علی آخری، تو حالت جری میں اسم کے آخر میں کسرہ ظاہرہ سے اعراب ہوگا، کہاں؟ کس کے نزدیک؟ محققین کے نزدیک۔ مثال جیسے لزم تو طاعت ربی، تو لزم تو طاعت ربی میں یہاں پر جو ربی ہے رب مضاف ہے یا متکلم کی جانب، تو ربی کے با پر جو کسرہ دکھ رہا ہے اس کو محققین کہتے ہیں یہ کسرہ ظاہرہ ہے۔ حاضر رائے جماعت من المحققین، یہ محققین نحویوں کی ایک جماعت کی رائے ہے، انہی میں سے ابن مالک بھی ہیں۔ والجمہور علی انہ معرب فی حالت الجر ایضا بکسرۃ مقدرۃ علی آخری، اور جمہور اس بات پر ہیں کہ اسم معرب ہے حالت جر میں بھی کسرہ مقدرہ کے ساتھ، ایسے کسرے کے ساتھ جو مقدر ہے اسم کے آخر میں، لأنہم یرون ان الکسرۃ الموجودۃ لیست علامۃ الجر، کیونکہ جمہور یہ کہتے ہیں
جمہور کا خیال یہ ہے کہ کسرہ جو موجود ہے یا متکلم سے پہلے وہ علامت جر نہیں ہے، وَإِنَّمَا هِيَ الْكَسْرَةُ الَّتِي اقْتَضَتْهَا يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ عِنْدَ اتصالها بالاسم، وہ تو وہ کسرہ ہے جس کا تقاضا یا متکلم نے کیا ہے جب کہ یا متکلم اسم سے متصل ہوئی ہے، تو وہ کسرہ مناسبہ ہے نہ کہ کسرہ علامت جر۔ وَكَسْرَةُ الْجَرِّ مُقَدَّرَةٌ، تو کسرہ مناسبہ یہاں پر موجود ہے اور کسرہ جر مقدر ہے۔ ولا داعیہ الی ھذا التکلف، اور اس تکلف کا کوئی بھی داعی نہیں ہے یہاں پر جس تکلف کا ارتکاب محققین کرتے ہیں۔ تو اب تک کی یہ گفتگو بچوں وہ ہوئی جب کہ یا متکلم کی جانب مضاف ہونے والا اسم مقصور بھی نہ ہو، منقوص بھی نہ ہو، مثنی بھی نہ ہو اور جمع مذکر سالم بھی نہ ہو۔ اب اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم مقصور ہو یا منقوص ہو، تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، تو پھر کیا اعراب ہوگا اس کا؟ تو اس کے بارے میں اب آگے گفتگو فرماتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ مَقْصُورًا، تو اگر یا متکلم کی جانب مضاف ہونے والا اسم مقصور ہو، یعنی اس کے آخر میں قصر ہو، الف مقصورہ ہو اس کے آخر میں، تو اسم مقصور اگر ہے اور اسم مقصور جیسے کہ حبلہ ہے اس کی آخر میں اسم الف مقصورہ ہے، اب اگر اس کی اضافت یا متکلم کی جانب کی جائے گی تو کیا اعراب ہوگا؟ فرماتے فَإِنَّ أَلِفَهُ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا، تو اسم مقصور کا جو آخر میں الف مقصورہ ہے اس کے لگا ہوا وہ الف مقصورہ اپنے حال پر باقی رہے گا، اور الف وہ اعراب کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ جب اعراب کو قبول نہیں کر سکتا ہے تو حالت رفعی میں بھی وہ الف مقصورہ باقی رہے گا، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی، تو تینوں حالتوں میں جب الف مقصورہ موجود ہے تو پھر اس پر اعراب تقدیری ہی ہوگا۔ فرماتے وَيُعْرَبُ بِحَرْكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِف، جب اس کا الف اسم مقصور کا الف باقی ہے ہر حال میں تو اب اعراب دیا جائے گا اس اسم مقصور کو ایسی حرکات کے ساتھ جو حرکات اس کے الف پر مقدر رہیں گی۔ کما کان یعرب قبل اتصالہ بیا المتکلم، جیسے کہ یا متکلم سے اس اسم کے اتصال سے پہلے اس پر اعراب مقدر ہوتا تھا تینوں حالتوں میں، ویسے ہی یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کے بعد بھی یا متکلم سے اتصال کے بعد بھی اس پر اعراب تینوں حالتوں میں حرکتیں مقدر رہیں گی۔ فتقول، تو آپ کہیں گے حرکات کو مقدر کر کے ہذہ عصایا، تو عصا اسم مقصور ہے، الف مقصور ہے اس کے آخر میں، یا متکلم کی طرف مضاف کر دیا، حالت رفعی میں دیکھو الف باقی رہا تو ضمہ مقدر رہا یہاں پر، اور وہ یا متکلم پر فتح دے دیا ہے۔ وَأَمْسَكْتُ عَصَايَا، یہاں پر عصایا حالت نصبی میں ہے، اور توکّعت علی عصایا، یہاں پر علی عصایا یہ حرف جر علی کے داخل ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تینوں حالتوں میں الف مقصورہ باقی ہے، جب الف مقصورہ تینوں حالتوں میں باقی ہے تو تینوں حالتوں میں حرکات مقدرہ کے ساتھ یہ معرب ہے۔ اس کو اعراب جو دیا گیا حالت رفعی میں ضمہ مقدرہ کے ساتھ جو الف پر مقدر رہے گا، اور حالت نصبی میں فتح مقدرہ کے ساتھ جو الف پر مقدر رہے گا، اور حالت جری میں یا کسرے کے تقدیر کے ساتھ جو کہ حالت جری میں الف پر کسرہ مقدر ہوگا۔ مانا ہوگا ہاذی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، وَأَمْسَكْتُ عَصَايَا، اور میں نے اپنی لاٹھی کو پکڑا، وَتَوَكَّلْتُ عَلَىٰ عَصَايَا، اور میں نے اپنی لاٹھی پر بھروسہ کیا اور ٹیک لگائی۔ وَإِنْ كَانَ مَنْقُوصًا، یہ تو اسم مقصور کی بات ہوئی بچوں کہ اسم مقصور کا اعراب یا متکلم کی جانب مضاف ہونے کی صورت میں تینوں حالتوں میں مقدر ہوتا ہے، جیسے کہ یا متکلم کی جانب مضاف نہ ہونے کی صورت میں مقدر ہوتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ان کان منقوصاً، اور اگر اسم منقوص ہے، اسم منقوص کسے کہتے ہیں بچوں؟ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس اسم کے آخر میں حرف علت ہو۔ اب حرف علت واو ہو تو منقوص واوی ہے، یا اسے ناقص واوی کہو، حرف علت آخر میں یا ہے تو اسے ناقص یائی کہو، حرف علت اگر الف ہے تو اس کو ناقص الفی بھی کہہ سکتے ہو۔ بہرحال اگر الف ہے تو اس میں مقصور میں بھی جا سکتا ہے۔ فرماتے فَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَىٰ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ مَقْصُورًا وَإِنْ كَانَ مَنْقُوصًا، اور اگر وہ اسم
جس کی جانب یا متکلم کی اضافت ہو رہی، یا متکلم کی جانب جو مضاف ہو رہا ہے، تو اگر وہ اسم منقوص ہے تو ادغام و یاء ہو، تو اگر اس میں منقوص ہے تو اس کے آخر میں واو ہوگا یا یا ہوگی، اگر واو ہے تو اس واو کو یا کر دیتے ہیں، اور یا ہے تو وہ تو یا ہے ہی، بہرحال یا آخر میں ہوگی، اور ایک یا متکلم کی جانب اس کی اضافت کی جا رہی ہے، تو دو یا ایک ہی مخرج کی موجود ہو گئیں، اور دو حرف جب ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے، لہذا یا متکلم میں اس سے یا جو منقوص کی یا ہے، جو حرف علت ہے، اس کا ادغام یا متکلم میں کر دیا جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ اسم کے آخر میں جو یا ہے وہ یا ساکن ہو جائے گی، کیونکہ مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ جب یا ساکن ہو جائے گی تو اب اس یا کا سکون یہ اعراب کے ظہور سے معنی ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ ساکن نہ ہو پائے تو ادغام نہیں ہو سکتا، مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ اس ادغام کی وجہ سے تو ایک تو یا متکلم کی وجہ سے ما قبل میں اس اسم پر کسرہ یا متکلم کی وجہ سے ایک تو کسرہ جر جو ہے یا کسرہ جو ہے وہ ظاہر اعراب جو ہے وہ ظاہر دہ ہوگا، کیونکہ یا متکلم اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے، اور دوسری وجہ یہاں پر کیا ہو گئی کہ یا کا جب ادغام ہو رہا ہے تو مدغم کا ساکن ہونا ضرور ہے، تو سکون یہ ایک دوسری وجہ ہو گئی عدم ظہور حرکت کی۔ فرماتے وَإِنْ كَانَ مَنْقُوصًا، اور اگر اسم منقوص ہو جس کی اضافت ہو رہی ہے متکلم کی جانب، تو تُدْغَمُ یاؤہ فی یاء المتکلم، تو اس کے آخر کی یا کا ادغام یا متکلم میں کر دیا جائے گا۔ وَيُعْرَبُ فی حالت النصب بفتحۃ مقدرہ، اور اعراب دیا جائے گا حالت نصبی میں فتح مقدرہ کے ساتھ، علی یائہ، اس کی یا پر، یعنی جو فتحہ مقدر ہوگا حالت نصبی میں اس کی یا پر، یمنع من ظہورها سکون الادغام، اس فتح مقدرہ کے ظہور سے معنی ہے ادغام کا سکون، یعنی مدغم کا ساکن ہونا۔ فتقول، تو آپ کہیں گے حمدت اللہ معطی الرزق، میں نے اللہ کی تعریف کی، رزق مجھ کو رزق دینے والے اللہ کی میں نے تعریف کی۔ تو یہاں پر معتیہ حالت نصبی میں ہے، کیونکہ لفظ اللہ کی وہ صفت واقع ہے، حالت نصبی میں ہے، تو اب یہاں پر معتیہ یا متکلم کے طرف آخر میں تھا معتی، اس یا کی اضافت، اس معتی کی اضافت یا متکلم کی جانب ہو گئی، لہذا دو یا جمع ہو گئیں، یا کا یا میں ادغام کر دیا، اور ادغام کے لیے ضروری ہے پہلے یا کو ساکن کر دیا گیا ہے، اور اس کا سکون جو ہے وہ اب اس پر پہلی والی یا پر فتح کے ظاہر ہونے سے معنی ہوگا۔ وَيُعْرَبُ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ بِضَمَّةٍ وَكَسْرَةٍ مُقَدَّرَتَيْن، حالت نصبی میں تو آپ نے پڑھ لیا کہ فتحہ مقدر رہا، حالت رفعی اور حالت جری میں بھی ضمہ اور کسرہ مقدر ہوگا یا پر، کیونکہ یا تو ہر صورت میں ساکن ہی رہے گی نا جب ادغام ہوا ہے، تو کیونکہ مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے، تو حالت رفعی اور حالت جری میں بھی یا حرکت مقدر رہے گی، ضمہ مقدر رہے گا اور جر بھی مقدر رہے گا، کسرہ بھی مقدر رہے گا۔ فرماتے ہیں وَيُعْرَبُ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ، حالت رفع اور حالت جری دونوں میں اعراب دیا جائے گا ایسے اس میں منقوص کو جس کا ادغام یا متکلم ہو گیا ہے، تو یہاں پر حالت رفع اور جری میں بھی اعراب دیا جائے گا بضمۃ وکسرۃ مقدرتین، ضمہ اور کسرہ مقدرہ کے ساتھ، علی یائہ، اس کی یا پر یہ ضمہ بھی مقدر رہے گا اور کسرہ بھی مقدر رہے گا۔ یمنع من ظہورہما الثقل اولا، تو یہاں پر دو وجہ بتا رہے ہیں اعراب کے ظاہر ہونے سے جو معنی ہے وہ دو وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ اگر یا منقوص اگر ہے، اس میں منقوص کے آخر میں اگر یا ہے تو یا پر ضمہ دشوار ہوتا ہے، ایسے ہی یا پر کسرہ بھی دشوار ہوتا ہے، تو حالت جری اور حالت رفعی میں ضمہ اور کسرہ چونکہ دشوار ہیں، ثقیل ہیں، تو ایک تو یہاں پر ثقل معنی ہے اعراب کے ظہور سے، اور دوسرا
جو معنی ہے وہ یا کا ساکن ہونا، کیونکہ یا مدغم ہو گئی، یا کا ادغام ہو گیا ہے دوسری یا متکلم میں، تو یا کا ادغام یا متکلم میں ہو گیا ہے تو مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے، تو وہ تو ہر حال میں ساکن رہے گا، تو اب اس لیے اعراب ظاہر نہیں ہو پائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو پہلے حالت نصبی میں تو صرف منع اعراب یا منع فتحے کے ظہور سے معنی صرف ایک سبب تھا، کیا تھا وہ؟ سکون ادغام۔ اور حالت جری اور حالت رفعی میں دو سبب ہو گئے، دو معنی ہو گئے، ایک تو ثقل اور دوسرا سکون ادغام، اس لیے اس کو الگ سے پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُعْرَبُ فِي حَالَتَيِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ بِضَمَّةٍ وَكَسْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى يَائِهِ۔ حالت رفیع اور حالت جری میں اعراب دیا جائے گا اس میں منقوص کو ضمہ و کسرہ مقدرہ کے ساتھ، جو دونوں مقدر ہوں گے اس کی یا پر۔ یمنع من ظہورہما، ان دونوں کے ظہور سے معنی ہوگا اولا ثقل اور ثانیا سکون ادغام۔ فتقول، تو آپ کہیں گے اللہ معطی الرزق، اللہ رزق مجھ کو رزق دینے والا اللہ۔ اللہ یہاں پر موصوف، یہاں پر مبتدا ہے، اور معطی الرزق یہ اس کی خبر ہے، اللہ مجھ کو رزق دینے والا ہے، یہ معنی ہوگا۔ تو معطی یہ حالت رفیع میں ہے، یہاں پر ضمہ مقدر ہوگا۔ وَشَكَرْتُ لِمُعْطِيَ الرِّزْقَ، اور میں نے اپنے آپ کو رزق دینے والے کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہاں پر لمعطیہ، معطی یہاں پر مضاف ہے یا متکلم کی جانب، اور معطی پر حرف جار داخل ہے، لمعطی ہے نا، حرف جار داخل ہے، اس لیے وہ حالت جری میں ہے۔ بہرحال حالت رفعی میں اور حالت جری میں دونوں میں ضمہ اور کسرہ مقدر ہوگا یا پر، اور یہاں پر ظاہر نہیں ہو سکتا یہ ضمہ اور کسرہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک تو ضمہ یا پر دشوار ہے، ایسی یا پر کسرہ بھی دشوار ہے، اور دوسرا یہ کہ جب یا متکلم میں ادغام ہو گیا تو پہلی والی یا ساکن ہو گئی، مدغم کا ساکن ہونا ضرور ہے، تو اس کا سکون بھی یہاں پر مانع ظہور ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُثَنًّى، اور اگر یا متکلم کی جانب مضاف ہونے والا جو اسم ہے وہ اسم تثنیہ ہے، اس میں مثنیٰ ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فرماتے وَإِنْ كَانَ مُثَنًّى تَبْقَى أَلِفُهُ عَلَى حَالِهَا، اور اگر یا متکلم کی جانب اضافت ہونے والا مضاف ہونے والا اسم اگر مثنیٰ ہے تو اس کا الف باقی رہے گا اس کے حال پر۔ مثال هَذَانِ كِتَابَايَ، تو دیکھو کتابان تھا نا، نون تثنیہ تو اضافت کی وجہ سے گر گیا، لیکن الف تثنیہ کتابا، الف تثنیہ تو باقی ہے اپنے حال پر۔ اب کتابایا ہم نے کہا تو الف تثنیہ اپنی حال پر باقی رہا نا۔ فرماتے تو یہ تو حالت رفیع میں ہوا، لیکن حالت نصبی اور جری میں تو تثنیہ کا بھی اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے، تو نون تثنیہ تو اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، حالت نصبی اور حالت جری میں یا آ جائے گی۔ اب یا اگر آ گئی تو اب ایسی صورت میں یا متکلم کی جانب مضاف ہوگا تو دو یا جمع ہو جائیں گی، تب تو ادغام ہوگا نا، کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا۔ تو اب حالت نصبی اور جری میں جب ادغام ہوگا تو یا متکلم میں جب ادغام ہو جائے گا تو اب ایسی صورت میں وہاں پر اعراب ظاہر نہیں ہو پائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ حالت رفعی میں تو یا وہ الف جو ہے، الف تثنیہ جو ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گا، لہذا کہا جائے گا ہذان کتابایا۔ واما یاؤہ، حالت نصبی اور جری میں جو یا آئے گی یا تثنیہ، تو کہہ رہے ہیں اس کی یا حالت نصبی اور جری میں فتدغم فی یا المتکلم، تو اس کا ادغام ہو جائے گا یا متکلم میں، اور ادغام ہونے کے لیے آپ نے بچوں جان لیا کہ مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے، تو وہ یا تثنیہ جو ہوگی وہ ساکن ہو جائے گی جب یا متکلم میں ادغام ہوگا، تو اب اس کا سکون ظہور اعراب سے معنی ہوگا۔ مثال جیسے علم الاستاذ ولدی بین یدی، استاذ نے میرے دونوں بچوں کو میرے سامنے تعلیم دی۔ اب یہاں پر ولدین یا تھا، ولدین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اب بچا ولدی،
اب ایک یا متکلم ہے اور دوسری یا تثنیہ ہے اور دونوں ایک جنس کے ہیں، تو پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا۔ بات سمجھ آئی؟ تو علم الاستاذ ولدیہ میں یہاں پر ولدیہ میں جو یا ہے حالت نصبی کی علامت ہے، یا حالت نصبی کی علامت ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ مدغم ہو گئی ہے۔ اور بین یدیہ میں بین مضاف ہے، یدیہ کے ید کی جانب یدین تھا اصل میں، تو وہ حالت جری میں ہے، تو وہاں پر یا وہ حالت جری میں ہے جس کا ادغام ہو گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا، اور اگر اسم یا متکلم کی جانب مضاف ہونے والا اسم جمع مذکر سالم ہو، تو جمع مذکر سالم ہے تو حالت جمع مذکر سالم کا اعراب آپ سمجھیے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ اب اگر واو کے ساتھ ہے تو جیسے مسلمون، تو حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے تو مسلمون میں واو حالت رفع میں جو ہے، اب اگر اس اسم کی اضافت یا متکلم کی جانب کرے تو ظاہر بات ہے کہ حالت رفعی میں جو واو ہے وہ واو یا ہو جائے گا، اور حالت نصبی اور جری میں تو یا ہے ہی، تو اس صورت میں ادغام ہوگا۔ فرماتے ہیں اما یا وَإِنْ كَانَ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا، اگر وہ جمع مذکر سالم ہو مضاف ہونے والا اسم یا متکلم کی جانب، تنقلب واؤہ یا، تو حالت رفع میں جو واو ہوتا ہے وہ واو یا سے بدل جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ واو یا سے بدل جائے گا۔ کیوں؟ وہاں پر سیدن کا قاعدہ جاری ہو جائے گا، ایک تو یا متکلم ہو جائے گی، ایک واو ہو جائے گا، واو اور یا دونوں ساتھ ساتھ جمع ہو گئے، جن میں پہلا ساکن اس واو کو یا کر دیں گے، مسلمو یا، مثال کے طور پر معلمو یا، تو واو اور یا دونوں ساتھ ساتھ ہوئے، پہلا ساکن واو کو یا کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ اب میم کے ضمے کو اب کسرے سے بدل دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے۔ فرماتے ہیں وَتُدْغَمُ فِي يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، واو کو یا سے بدل دیں گے اور یا متکلم میں اس کا ادغام کر دیں گے، جیسے مسلمیہ، یحبون ادبی، معلمیہ، میرے معلمین میرے ادب کو پسند کرتے ہیں۔ وَأَمَّا يَاؤُهُ، رہا جمع مذکر سالم کی یا جو کہ حالت نصبی اور حالت جری میں آتی ہے، فَتُدْغَمُ فِي يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، تو اس یا کا ادغام حالت نصبی اور جری میں یا متکلم میں کر دیا جائے گا، اس کا بھی ادغام کیا جائے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں پر واو کو، وہاں تو پہلے سے یا ہے، وہاں پر قلب کی ضرورت نہیں ہے، اور حالت رفع میں واو ہے، اس لیے واو کو یا سے بدلنے کی پہلے ضرورت ہے، پھر بعد میں ادغام کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں فَتُدْغَمُ فِي يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ أَيْضًا، تو حالت نصبی اور جری میں جو یا آتی ہے اس یا کا بھی ادغام کر دیا جائے گا یا متکلم میں، جیسے اکرمت معلمیہ، اکرمت معلمیہ میں معلمینا یا تھا، نون اضافت، نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور پھر بچا معلمیہ، دو یا ساتھ ساتھ آئیں، پہلے یا ساکن، دوسرے میں ادغام کر دیا اس کا، معلمیہ ہو گیا۔ بات سمجھا؟ یہ حالت نصبی کی مثال ہے، اور حالت جری میں بھی، جیسے مررت بمعلمیہ۔ وَيُعْرَبُ الْمُثَنَّى وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ الْمُضَافَانِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْحُرُوفِ، آپ نے دیکھ لیا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم کی جانب یہ مضاف ہوتے ہیں، تب بھی ان کا اعراب کیا رہتا ہے؟ اعراب بالحروف رہتا ہے۔ جیسے کہ یا متکلم کی جانب یہ مضاف نہ ہوں تب بھی ان کا اعراب بالحروف رہتا تھا، ہے نا بچوں؟ وہی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُعْرَبُ الْمُثَنَّى وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کو اعراب دیا جاتا ہے اس حال میں کہ یہ دونوں مضاف ہوں یا متکلم کی جانب، تو ان کو اعراب دیا جاتا ہے بالحروف، حروف کے ساتھ۔ کما کان یعربان قبل الاضافۃ الیہا، جیسے کہ یا متکلم کی طرف اضافت سے پہلے بھی ان کو اعراب بالحروف دیا جاتا تھا، کما رأیتا، جیسے کہ بچوں آپ نے دیکھا۔ تو آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھی بھی، دیگر مدارس کے ساتھی بھی آپ کے اس شیئر کر دینے کی وجہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اپنے ساتھیوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، اور ہمارے چینل کو آپ لوگ آگے بڑھائیں۔
انشاءاللہ چند سالوں میں پورا درس نظامی چینل پر لانے کی امید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔